نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج ہم پڑھیں گے باب الفکر والاعتبار فی علم اللہ، اللہ کے علم کے بارے میں غور و فکر کرنا. ہم سب جانتے ہیں کہ نالج از پاور، علم ایک قوت ہے. قرآن مجید میں آتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہہ دیجئے کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ جو جانتے ہیں اور وہ جو نہیں جانتے. تو انسانوں میں سے بھی جو جانتا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو نہیں جانتا. تو علم حاصل کرنا انسانوں کو فضیلت دیتا ہے، اور خاص طور پر دین کا علم، دین کی سمجھ بوجھ انسانوں کے لیے اللہ کے ہاں عظمت کا سبب ہے. اور پھر علوم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا سب سے افضل علم ہے، اشرف العلوم ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں جاننے میں اس کے اسماء اور صفات کو جاننا ضروری ہے، اس کے ناموں اور اس کے ایٹریبیوٹس کو، اور ان میں غور و فکر کرنا. تو اسی سلسلے میں آج ہم الفکر والاعتبار فی علم اللہ، اللہ کے علم کے بارے میں پڑھیں گے، غور و فکر کریں گے. اس کو جان کر، یعنی اللہ کے علم کو جان کر، انسان کے دل میں اللہ کی عظمت کا احساس پیدا ہوتا ہے، اللہ کی قدرت اور اللہ کی قوت کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا رب کتنا بڑا ہے. اور وفوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے، اور وہ سب سے بڑھ کر علم رکھنے والا ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، وہ اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جو وہ خود چاہتا ہے. وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالی نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها إلا هو وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. And with him are the keys of the unseen. None knows them except him, and he knows what is on the land and in the sea. Not a leaf falls, but that he knows it, and no grain is there within the darknesses of the earth, and no moist or dry thing, but that it is written in a clear record. وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، غیب کی کنجیاں اس کے پاس ہیں. کون یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے پاس غیب کا علم ہے؟ کیا ہم انسانوں میں سے کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں. ہمارے پاس تو اس کا بھی پورا علم نہیں جو ہمیں نظر آتا ہے، جو شہادہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو عالم الغیب والشہادتی، کہ وہ غیب کا علم بھی رکھتا ہے اور حاضر کا بھی رکھتا ہے، سامنے کا بھی رکھتا ہے. تو ہمارا تو سامنے والی چیزوں کے بارے میں بھی پورا علم نہیں، کہاں یہ کہ غیب کا علم ہو ہمارے پاس. اور پھر مفاتح الغیب، غیب کی کنجیاں، وہ غیب کیا ہے، وہ اللہ کے راز کیا ہے، اور پھر ان کی کیز کہاں ہے، وہ اسی کے پاس ہے، وہی جانتا ہے. ہماری تو اپنی کیز، گھر کی کیز اکثر گمی ہی رہتی ہیں. کوئی شخص ایسا نہیں جسے اپنی کیز کے گمنے کا ایکسپیرینس نہ ہوا ہو. اور چیزیں بھی گمتی ہیں، لیکن سب سے زیادہ جس چیز کا مسئلہ رہتا ہے وہ کیز ہی، کہاں رکھ دیں کیز، اور پھر خود ہی ڈھونڈتے رہتے ہیں. ایک گاڑی کی چابی، ایک گھر کی چابی، ایک کبڈ کی چابی، ایک سیف کی چابی وہی نہیں سنبھلتی، اور اگر کہیں آگے پیچھے ہو جائے تو سمجھ نہیں آتا کہاں گئی. اب سوچئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم، علم غیب، وہ کیا چیزیں ہیں جو غیب میں ہیں، جن کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں. وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اور اس غیب کی کنجیاں بھی اس کے پاس ہیں. لا يعلمها الا هو، جن کو اس کے سوا
کوئی نہیں جانتا، کسی کو بھی نہیں پتا، نہ کسی انسان کو، نہ کسی جن کو، نہ کسی فرشتے کو. یہ اس کا ایکسکلوسیو علم ہے جس میں کوئی اس کا شریک نہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. لا شریک لہ فی العبادہ تو ہے ہی، لا شریک لہ فی العلم، اس کے علم میں بھی کوئی شریک نہیں، کسی کے پاس وہ علم نہیں. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہ جانتا ہے جو خشکی میں ہے، جو سمندر میں ہے. بر میں کیا ہے، خشکی میں کیا ہے، یہ جو کچھ آپ کے سامنے ہے یہ خشکی کا حصہ ہے. ہم اس وقت ایک محدود سے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں جس کی چاروں طرف سے دیواریں ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن ان دیواروں کے پیچھے کیا ہے؟ ایون اس کمرے کے اندر کیا کچھ ہے؟ اگر یہ پوچھا جائے کہ اس کمرے کے اندر اس وقت کتنی چیئرز ہیں اور کتنے لوگ ہیں تو ہمیں اس کے لیے بھی ایفرٹ کرنی ہوگی، اٹھ کے گننا ہوگا، اور 2 لوگ اگر گننے لگے تو دونوں کی گنتی مختلف ہو جائے گی. ہم نہیں جانتے، ہم دیکھی جانے والی چیزوں کو بھی نہیں جانتے. کہاں یہ کہ سمندر کے اندر جو کچھ ہے اس کو جانے. سمندر خشکی کے مقابلے میں یعنی 1 اور 3 کی نسبت ہے، 1 حصہ خشکی اور 3 حصے پانی ہے، اور اس کے اندر کیا کیا مخلوق ہے، اور پھر وہ کتنی گہرائی میں ہے، کہاں کہاں تک وہ گہرائی جاتی ہے، اس کی کتنی لیئرز ہیں. ان سب زونز میں الگ الگ مخلوق بستی ہے. جو اوپر کی سطح پر ہے وہ سمندر کی سطح میں نہیں ہوگی. کون کہاں ہے، کس رنگ کا ہے، کس شکل کا ہے، وہی جانتا ہے. اور پھر اس کی تعداد کتنی ہے، اور اس کو کھانا کیا ہے، اس کی ضرورت کیا کیا ہے. اور پھر ان کے اندر توازن بھی باقی رکھنا کہ کوئی ایک جانور اتنا زیادہ نہ ہو جائے کہ دوسرے کی زندگی کو خطرہ ہو جائے. یہ سارا بیلنس قائم کرنا، یہ سب اسی کے علم میں ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اس کو جانتا ہے. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا درخت کتنے ہیں، اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارے گھر میں جو درخت ہے اس کے پتے کتنے ہیں. فال شروع ہو رہا ہے، پتے گرنے کا موسم، پتے گرتے ہوئے دیکھتے کدو کا گرتے نظر آتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ یہ ابھی گرا ہے، کل کا گرا ہوا، یا پرسوں گرا تھا، 1 گھنٹہ پہلے گرا ہے، یا 1 دن پہلے گرا ہے. ہم نہیں جانتے، اس کو سب پتا ہے. ولا حبۃ، اور نہ کوئی دانہ. دانے چھوٹے بھی ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں. حبہ کے علاوہ حبہ بھی ہوتا ہے. حبہ کا معلوم ہے کیا ہوتا ہے؟ حب تو ہوتا ہے نا، یہ جیسے ویٹ وغیرہ اور یہ مختلف یہ جو ہم گرینز کھاتے ہیں، اور حبہ ہوتا ہے صحرا میں پائے جانے والا وہ بیج، وہ دانہ کہ وہ مٹی میں ملا رہتا ہے، اور جب بارش ہوتی ہے تو زمین کو خالی پا کر وہاں وہ اگ جاتا ہے اور اس سے زمین ہری بھری ہو جاتی ہے. اسی سے لفظ حب بھی ہے، حب محبت. جس دل میں اللہ کی محبت جم چکی ہو وہاں اور محبتیں جمتی نہیں ہیں، قبضہ نہیں جما سکتی، اور ہوتی بھی ہیں تو وہ اللہ کی خاطر ہوتی ہیں. لیکن جو دل خالی ہوتا ہے، جو دل ویران ہوتا ہے، وہ صحرا کی طرح ہوتا ہے، وہ پیاسا ہوتا ہے، اور اس میں ادھر ادھر کی بیکار چیزیں پڑی ہوتی ہیں. جو ہی کوئی پانی پڑتا ہے اس پر، ذرا سی کسی کی توجہ ملتی ہے، انسان اس پہ فدا ہو جاتا ہے اور اس کو اس طرح پوجنے لگتا ہے، اس انسان یا اس چیز کو، مال کو، یا کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، کہ یحبونہم کحب اللہ او اشد حبا والذین آمنوا اشد حبا للہ. تو حب کو بھی وہ جانتا ہے، اور حبہ کو بھی وہ جانتا ہے کہ کہاں مٹی کے اندر کون سے بیج ملے ہوئے ہیں جن کو 1 چھینٹا پانی چاہیے اور وہ اگ جائیں. فی ظلمات الارض، زمین کے اندھیروں میں. پتے اوپر گرتے ہیں اور حب زمین کے اندھیروں میں مٹی میں ملے ہوئے ہیں. ولا رطب، نہ کوئی تر چیز، ولا یابس، نہ خشک، الا فی کتاب مبین، مگر ایک کھلی کتاب کے اندر سب کچھ لکھا ہوا ہے. یعنی یہ سب اللہ کے علم میں ہے، اور اللہ کا یہ علم لکھا ہوا ہے. ہمارے پاس جو بھی علم ہے وہ سب لکھا ہوا نہیں ہے. فی کتاب مبین کوئی نہیں ہے. وہ کچھ ہماری میموری میں ہے، کچھ سرفیس پہ ہوتا ہے، اور کچھ میموری کے پیچھے نیچے چلا جاتا ہے. اور جانتے ہوئے بھی ہم بہت سی چیزیں نہیں جانتے. ہم نے پڑھ رکھی ہوتی ہیں، ہم نے حفظ کر رکھی ہوتی ہیں، ہم نے پکی کر رکھی ہوتی ہیں، اور عین وقت آنے پر وہ ہمارے دماغ سے اڑ جاتی ہیں، بھول جاتی ہیں. کہیں نہیں لکھا ہوا ہمارا علم. یعنی کہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو کچھ میں جانتی ہوں وہ ہر وقت مجھے حاضر رہتا ہے. نہیں. تو سوچئے کیا جانتے ہیں ہم، کتنا جانتے ہیں ہم، اور کیسا جانتے ہیں ہم. اور اس کے مقابلے میں فی کتاب مبین،
ہمیں تو اپنے ایسٹس کا نہیں پتا ہوتا، اپنے گھر میں بھی جو کچھ ہے ہمیں نہیں پتا ہماری کبرڈ میں کتنے کپڑے لٹکے ہوئے ہیں. اسی طرح جب زکوٰۃ دینی ہوتی ہے تو نئے سرے سے کھول کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اب اس کو تلوائیں کتنا ہے کیا ہے. اپنے پاس کوئی مال ہے پیسے اس کا نہیں پتا ہوتا، لیکن اللہ کا یہ علم سب لکھا ہوا ہے. آپ دیکھیے چھوٹی سی چھوٹی چیز ہمارے جسم میں پائے جانے والے سیلز، اور صرف ہمارے جسم میں نہیں، ہر ایک کے جسم میں پائے جانے اور ساری مخلوق کے اندر، زمین پہ پائی جانے والی ریت، مٹی کے ذرات، پانی کے قطرات، ان سب کی تعداد کتنی ہے ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے. سب کچھ اس کے علم میں ہے اور سب کچھ لکھا ہوا ہے. حیرت کی بات ہے پھر اس کے لیے گنتی کا فگر کیا ہوگا؟ یعنی ہمارے پاس تو وہ فگر بھی نہیں ہے کہ جس سے ہم گن سکیں، اور پھر اگر گنے بھی تو صرف اندازہ ہی کرتے ہیں. علم تو اس کے پاس ہے، حقیقی علم. اگر انسان صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم کی صفت پر غور کرنا شروع کر دے تو کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں. تو آپ دیکھیں گے کسی بھی چیز پہ آپ کی نظر ہوگی، آپ کچھ کھا رہے ہوں گے، پی رہے ہوں گے، آپ کا ذہن کس چیز میں مشغول ہوگا؟ کیا سوچ رہے ہوں گے آپ کہ اچھا اللہ کو اس کا بھی پتا ہے، اس کا بھی پتا ہے، اللہ یہ بھی جانتا ہے، یہ بھی جانتا ہے. کہاں چھپ سکتے ہیں، کہاں بھاگ سکتے ہیں، کہاں چھپا سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. Sazaji, I was thinking, Kitab-e Mubin, as you've elaborated, written knowledge, recorded knowledge, but I was thinking accessible knowledge, because this is clear. Just as you said that sometimes there's a lot of knowledge, files, things, whether in our memory or in our computer, but accessibility. So Allah subhanahu wa ta'ala's knowledge, so clear and open and accessible. Wherever He wants, He can expose something that is from inside our hearts that we never let other people know. بالکل خود ہی کمپیوٹر میں فائل سیو کرتے ہیں، خود ہی بھول جاتے ہیں کس نام سے سیو کی تھی. I was just reflecting on Ustaza how in this ayah Allah mentions وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. Allah knows where things are. He knows what is where in terms of quantity as well as in terms of quality. What is wet, what is dry. What has moisture, what doesn't have moisture. What has potential, what doesn't have potential. So whether it is habba or it is hibba, Allah knows. And our knowledge in comparison is so little, because at times we focus more on quantity or at times more on quality, right? And we make mistakes all the time. Allah's knowledge is perfect. Perfect knowledge. Assalamu alaikum, Ustaza. Even last week when you mentioned that this ilm is called Ashraful Ulum, that opened my eyes. I thought we think ourselves so knowledgeable, and subhanallah, we don't even know the name of this ilm. It's Ashraful Ulum, and we were unaware of this. And the second thing, as you mentioned, that we have, few things we just have and then we forget. I don't know why my mind went to that point but the grudges, we don't forget. It's always there on top of our mind. This is our choice, na? What we want to store in our heart, the most precious thing in our body. اس میں کیا اسٹور کر کے رکھا ہوا ہے؟ چوائس کیا ہے ہماری؟ کباڑ کٹھا کیا ہوا ہے. I was thinking how much a human being thinks of himself, right? That, for instance, this building, when it was constructed on a map that was made by man. And all the amenities that it has, the lighting fixtures and all of the wires that are behind these walls, they knew exactly where to put the wall. And when something goes wrong, we cannot find the fault. They say we can't do this because we don't really know where the source is. So they cannot see behind the wall, even though they have made it themselves. Yes. And there was a map, and a guiding map, and a construction map, and so on and so forth. So how limited we are, that's what we need to know. Assalamu alaikum. I shared this in my group yesterday, in our group time. So I've had braces for like 4 months now. And my teeth used to be like one used to be overlapping the other one, so the edge of one of the teeth was hidden behind another one. And like 2 days ago, I noticed I was looking in the mirror and I could start seeing the edge of one of the teeth. And what I was thinking then is like, we think we know ourselves so well. The tooth is in my mouth, but I didn't know what it looked like. Yes. And subhanAllah, Allah who we don't even think that much, like give that much thought to, how much His knowledge is. He knew what it looked like all along. I didn't know what it looked like, and it's in my mouth. Yes. That's what just like we're recalled right now. Next. إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا
وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. Indeed, Allah alone has knowledge of the hour, and sends down the rain, and knows what is in the wombs, and no soul perceives what it will earn tomorrow, and no soul perceives in what land it will die. Indeed, Allah is knowing and acquainted. ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے، وینزل الغیث، اور وہی بارش اتارتا ہے، ویعلم ما فی الارحام، وہ جانتا ہے وومز کے اندر کیا ہے، اور اس کے مقابلے میں بندوں کا علم، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، یعنی اپنے بارے میں نہیں جانتا۔ اللہ تو انسان کو اس وقت سے جانتا ہے جب وہ ماں کے پیٹ میں تھا، اور انسان اپنے آپ کو ساری زندگی کے بعد بھی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین پہ مرے گا، کہاں ہے اس کی موت۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ علم والا ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ تو اس آیت میں آپ دیکھیے کہ ایک طرف اللہ کا علم ہے اور ایک طرف انسان کا علم۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، علم الساعہ اس کے پاس ہے، وینزل الغیث، بارش کے بارے میں وہ جانتا ہے، وہی اتارتا ہے، یہ جانتا ہے کتنی کہاں اتارنی چاہیے، کتنے قطرے اترے ہیں، کتنے کہاں اتریں گے اور کس وقت ان کو بند کر دینا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور سارے جتنے بھی مادہ ہیں، جانور ہیں، سب کے ارحام میں جو کچھ ہے، رحم میں جو کچھ ہے، وہ سب اس کو علم ہے۔ قیامت، بارش، رحم۔ انسان کے پاس قیامت کا علم نہیں ہے، انسان بارش نہیں اتار سکتا، انسان نہیں جانتا رحموں میں کیا ہے، سوائے اس کے کہ انسان کوئی آلہ اختیار کرے، یعنی کہ جو آج کل مشینیں آئی ہیں ان کے ذریعے، اور اس میں بھی پورا نہیں جانتا، بہت دفعہ انسان جو کچھ اس میں دیکھتا ہے وہ غلط بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ اور انسان کا علم کل کے بارے میں، اپنی موت کے بارے میں، اپنے فیوچر کے بارے میں کچھ نہیں۔ اللہ تعالی، اور اللہ تعالی نے فرمایا، أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. Do you not know that Allah knows what is in the heaven and earth? Indeed, that is in a regard. Indeed, that for Allah is easy. کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں؟ اگین آسمان اور زمین سب کو انکلوڈ کر کے فرمایا کہ وہی سب جانتا ہے۔ ان ذالک فی کتاب، یہ سب کچھ ایک کتاب میں ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، سبحان اللہ، بے شک یہ اللہ پہ بہت آسان ہے۔ ہمارے لیے سب سے مشکل کام کیا ہے زندگی میں؟ مشکل کام کیا ہے؟ علم حاصل کرنا۔ اگر کسی بچے سے آپ پوچھیں نا سب سے مشکل کیا لگتا ہے؟ اسکول جانا، پڑھنا، لکھنا، اور بعض اوقات کچھ ضروری چیز بھی لکھنی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں نہ ہی لکھنی پڑتی۔ اور پھر سوال آپ دیکھیے کس طرح کیا گیا، علم تعلم، کیا تمہیں نہیں پتا؟ کیا تم نہیں جانتے؟ اگر تم یہ جان لیتے تو تمہارا طرز عمل ہی بالکل مختلف ہوتا۔ یہ تمہاری لا علمی ہے، نا سمجھی ہے، نا قدری ہے کہ تم اس بات کو نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں ہے، اور یہ سب کچھ ایک کتاب میں بھی ہے، اور یہ اللہ پہ بہت آسان بھی ہے۔ سبحان اللہ، یہ بہت آسان ہے۔ آپ دیکھیے ایک پیپر بنانا ہوتا ہے یا کوئی ایک اسائنمنٹ لکھنی ہوتی ہے، کتنا مشکل لگتا ہے کہ جو بات ہمارے علم میں ہے یا جو کتابوں سے ہم علم حاصل کرتے ہیں اس سب کو کہیں پر صرف جمع ہی کر دیں، اس میں بھی تک جاتے ہیں۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ سب جاننا اور یہ سب کتاب میں لکھنا لکھوانا اس کے لیے کچھ مشکل نہیں، اتنا بڑا کام اس کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ جی ہاں، کچھ مشکل نہیں، یہی تو رب ہے ہمارا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور البتہ تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم جانتے ہیں اس کے نفس میں جو وسوسے آتے ہیں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور رگ جان سے بھی زیادہ ہم اس کے قریب ہیں۔
یعنی صرف انسان کو نہیں جانتے، انسان کے دل میں اٹھنے والے خیالات کو بھی جانتے ہیں. دیکھیے ہمارے سامنے اگر 2 یا 3 لوگ اکٹھے بات کریں تو ہم الجھ جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، نہ ادھر کی سمجھ آتی نہ ادھر کی سمجھ آتی. یہ تو بولی ہوئی بات ہے. اور اگر اس میں یہ بھی شامل ہو جائے کہ یہ جو سوچ رہے ہیں، یعنی 3 جو بول رہے ہیں ان کا بھی سنو، اور 3 یہ جو سوچ رہے ہیں اس کو بھی جانو، اور پھر یہ جو 3 ادھر دیکھ رہے ہیں اس کو بھی ذرا نوٹ کرو. صرف 3 لوگوں کا نوٹ کرو اور 5 منٹ کے لیے نوٹ کرو. اور 5 منٹ کے بعد ہمارا حال کیا ہوگا؟ صرف ان 3 لوگوں کا دیکھنا اور 3 کا سننا اور 3 کا سوچنا ہی ہمیں پاگل کر دے، لٹرلی پاگل کر دے. ایک ماں کے 3 بچے ہوتے ہیں نا، تو آپ نے دیکھا ہوگا اس کی فرسٹریشن کا حال، اور وہ ڈانٹ ڈپٹ ہو رہی ہوتی کہ 3 سے نمٹنا بڑا مشکل ہے. ہر جگہ بیٹھ کے گلے شکوے ہو رہے ہوتے ہیں، بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے. اور اس کے باوجود جو تکبر کا عالم ہے وہ کہیں سماتا نہیں. یہ بہت بڑی چیز ہے. ایک بچے پالنا مشکل ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں. اور پھر وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور وسوسوں کی اور خیالات کی رفتار کتنی تیز ہوتی ہے. یعنی اتنی دیر میں جب سے ہم نے یہ شروع کیا ہے، پتہ نہیں ہم کہاں سے کہاں گھوم کے آ گئے ہیں. بیٹھے تو ہم ایک جگہ ہوتے ہیں لیکن ہمارے خیالات کہاں وانڈر کر رہے ہوتے ہیں. وہ بھی اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ اب یہ زمین کے بارے میں سوچ رہے، اب یہ آسمان کے بارے میں، اب یہ خیر کے بارے میں، اب یہ شر کے بارے میں کیا سوچا جا رہا ہے، سب پتا ہے اس کو. اور وہ رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہے. یعنی جس طرح قریب ترین کوئی کسی چیز کو جانتا ہے تو عرش پر ہوتے ہوئے بھی ایسے ہی قریب ہے اپنے علم کے ساتھ. وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالی نے فرمایا، قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم. Say, would you acquaint Allah with your religion, while Allah knows whatever is in the heavens and whatever is on the earth, and Allah is knowing of all things. کہہ دیجئے، کیا تم اللہ کو اپنے دین کا علم دیتے ہو، اللہ کو بتاتے ہو کہ تم کتنے دیندار ہو؟ اللہ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں، اور ہر چیز کو خوب جانتا ہے. سبحان اللہ، انسان کی کمزوریوں کو قرآن کیسے کیسے واضح کرتا ہے. ہم تھوڑا سا بھی کوئی نیکی کا کام کر لیتے ہیں نا، پھر اس کے بعد کیا کرتے؟ اس کے بعد ذکر شروع کر دیتے، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں ہر چیز میں شروع ہو جاتی ہے. بندوں کو بھی دکھانے کا شوق ہوتا ہے، اور کوئی ذرا سی مشکل آ جائے تو ہم کہتے ہیں اللہ میں نے تو یہ بھی نیکی کی تھی، اور میں نے یہ بھی، یعنی میں تو اتنی دیندار ہوں، پھر میری دعا کیوں نہیں سنی گئی، میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا، ہم نے تو اتنا کچھ کیا تھا، اتنی نمازیں پڑھی تھی، اتنا صدقہ خیرات کیا تھا، تو پھر کیا فائدہ ہوا. یا پھر یہ کہ انسان کبھی کرتا کچھ نہیں لیکن بتانا چاہتا ہے کہ میں نے بہت کچھ کیا. قل اتعلمون اللہ بدینکم، اللہ کو تمہارے دین کا حال نہیں پتا؟ وہ خوب جانتا ہے تم کتنے دیندار ہو، کتنے نیک ہو، کیا کچھ کارنامے تم نے کیے ہیں. اس کو تو آسمان و زمین کی ہر چیز کا پتا ہے، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے. وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالی نے فرمایا، ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. Have you not considered that Allah knows what is in the heavens and what is on the earth? There is no private conversation of 3, but that He is the 4th of them. Nor are there 5, but that He is the 6th of them. And no less than that, and no more, except that He is with them in knowledge wherever they are. Then He will inform them of what they did on the day of resurrection. Indeed, Allah is of all things knowing. الم ترا، کیا تم نے دیکھا نہیں، کیا تم نے غور نہیں کیا، ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اللہ جانتا ہے جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے. ما یکون من نجوى 3،
نہیں ہوتی کوئی سرگوشی تین کی الا ہوا رابعہم مگر وہ چوتھا ہوتا ہے ان کا. اب آپ دیکھیے کہ دلوں کے وسوسوں کا علم بات بھی ہو گئی، اور انسان جو بولتا ہے، اور انسان بولنے میں جو آہستہ سے آہستہ بھی بولتا ہے، وسپر بھی کرتا ہے، اس کو بھی وہ جانتا ہے. ولا خمسۃ الا هو سادسہم، اور نہ 5 لوگ چپ کے باتیں کرتے ہیں مگر وہ چھٹا ہوتا ہے ان کا. ولا ادنی من ذالک، اور نہ اس سے کم تر، یعنی 2 کے ساتھ تیسرا. ولا اکثر، اور زیادہ جتنے بھی ہوں، الا هو معہم، مگر وہ ان کے ساتھ ہے. اینما کانوا، جہاں بھی چلے جائیں. دنیا میں جب ہم نے کوئی ایسی باتیں کرنی ہوتی، سیکریٹ باتیں کرنی ہوتی، تو ہم ایسا گوشہ ڈھونڈتے ہیں جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے جو بات بھی کرو گے، جتنے بھی مل کے کرو گے، اور جہاں بھی کرو گے، اینما کانوا ثم ینبئہم بما عملوا یوم القیامہ، پھر وہ انہیں بتائے گا جو بھی انہوں نے عمل کیا قیامت کے دن. یعنی جو وہاں وسپر کی، اس کے بعد جو انہوں نے ایکشن لیا، جو انہوں نے کام اپنے آپس میں تقسیم کیے یا پھر ڈیلیگیٹ کیے، یا اس کا جو نتیجہ نکلا ایسی سیکرٹ مجالس کا، وہ سب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کھول کے سامنے رکھ دے گا. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، سب اس کے علم میں ہے، سب کی خبر ہے. اب مشکل یہاں یہ ہے کہ صرف علم کی بات نہیں ہو رہی، اس علم کے بعد کیا ہے، اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں، اس کا بھی یہاں ذکر کیا جا رہا ہے. کہ پہلی بات ہے کہ اللہ کو سب پتا ہے جہاں جو بھی کرنے لگے. پھر صرف یہ نہیں کہ اس نے جان لیا اور بس چھوڑ دیا، ہاں اس کو پتا ہے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، ہم انسانوں کو کہتے ہیں آئی نو تم کیا کر رہے ہو. ماں بچوں کہتی ہے مجھے پتا ہے جو تم کر رہے ہو، کیا کر کے آئے ہو، مجھے سب خبر ہے. چاہے نہ بھی ہو پھر بھی دھمکی دے دیتی. لیکن اس کے بعد نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کیا ہم اس علم کی بنا پر جو کبھی ظن ہوتا ہے کبھی یقینی ہوتا ہے، زیادہ زیادہ کیا ایکشن لے سکتے ہیں؟ کیا ہم ایکوریٹلی دوسرے کو بتا سکتے ہیں کہ تم نے اس وقت میں یہ اور یہ کیا؟ اس میں بھی کچھ نہ کچھ ڈاؤٹ ہوتا ہے، اس میں بھی کچھ اور وجہ ہو سکتی ہے، حقیقی علم نہیں ہوتا. کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مثلا ہم کہتے ہیں نہیں میرے پاس تو فلاں کی چیٹ ہسٹری بھی موجود ہے، لیکن بعض اوقات وہ کسی اور کانٹیکسٹ میں ہوتی ہے اور ہم کہیں اور اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. وہ بات کچھ اور ہوتی ہے لیکن ہمیں کچھ اور نظر آ رہی ہوتی ہے، تو ہم دوسرے کو بتاتے ہیں. کئی دفعہ ایسے ہی پروفs جو ہوتے ہیں عدالتوں میں وہ مانے بھی نہیں جاتے، فائدہ ہی نہیں دیتے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم میں کوئی غلطی بھی نہیں ہے، اور پھر وہ انسانوں کو پورے کا پورا آگاہ بھی کرے گا. اور پھر اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. آگاہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ صرف یہ بتا دے گا کہ یہ تم کر کے آئے ہو، یعنی اس کا نتیجہ بھی بتائے گا کہ جو تم نے کیا پھر اب اس کا انجام کیا ہے، وہ انجام بھگتو. یعنی اللہ کے علم کے کچھ کانسیکوینسز ہیں، کچھ نتائج ہیں جو اس کے جاننے کے بعد ہمارے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. اور اگر ہمیں اس کا احساس ہو جائے کہ وہ جانتا ہے تو ہماری اصلاح کی یہی بات کافی ہو جائے، ہماری تربیت اور ہماری تزکیہ کے لیے. خاص طور پہ بچوں کی تربیت میں اگر یہ ایلیمنٹ شامل کر دیا جائے نا کہ بیٹا دیکھو میں نہیں جانتی مگر اللہ جانتا ہے، میں ہر جگہ نہیں دیکھتی، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. میں تمہاری ساری کنورسیشن نہیں سن سکتی لیکن اللہ تعالیٰ کو تمہاری وسپرز بھی پتا ہے. سرگوشی بھی کرو گے، چھپ کے بھی کوئی بات کرو گے تو اس کو پتا ہے. تو جس بچے کے اندر یہ ایمان پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی یہ پہچان آ جائے اور واقعی یعنی اس کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے، تو آپ کی کتنی بڑی ذمہ داری ختم ہو جائے گی اور کتنا بڑا بوجھ آپ کا ختم ہو جائے گا. وہ کتنا یعنی کہ خود اپنا ذمہ دار بن جائے گا کہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے. پھر وہ صرف ماں باپ کی ذمہ داری نہیں رہے گا کہ وہ ہر وقت اس کو واچ کرتے رہیں. پھر آپ کو ضرورت نہیں رہے گی کہ آپ ہر وقت تجسس کرتے رہیں، کیونکہ آپ نے اس کے اندر یہ چیز پیدا کر دی کہ وہ اللہ کے بارے میں، اللہ کے علم کے بارے میں یقین رکھتا ہے. تو جس کے بعد پھر آپ دنیا میں اور آخرت میں بے غم ہو سکتے ہیں. لیکن افسوس یہ کہ ہماری بنیادیں غلط ہوتی ہیں. بچپن سے ہی ہم بچوں کو کیا کہتے ہیں؟ یا تو ہم باپ کا ڈر دیتے ہیں یا پھر لوگوں کا ڈر سکھاتے، لوگ کیا کہیں گے. یعنی یہ جملہ کتنا کامن ہے ہمارے گھروں میں کہ لوگ کیا کہیں گے، اور انسان خود بھی سوچتے رہتے لوگ کیا کہیں گے، لوگ دیکھ لیں گے. لوگوں کا ڈر. اگر ہمیں یہ پتا ہو کہ اللہ کا علم ہمیں گھیرے میں لیے ہوئے ہے تو پہلے اس سے ڈرنے کی ضرورت ہے. اور جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر اس کے دل میں لوگوں کا ڈر نہیں رہتا. انسیکیور وہی ہوتا ہے جو اللہ سے نہیں ڈرتا. جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کو انسیکیورٹی نہیں رہتی، وہ سیکیور ہوتا ہے. یہ بتائیے کیسے وہ سیکیور ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے؟ بات تھوڑی سی گہری ہے، اگر غور سے سنیں
میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ سیکیور ہوتا ہے، اس کو انسیکیورٹیز نہیں ہوتی. آپ دیکھیں ہمارے بہت سے نفسیاتی مسائل اور ہماری الجھنیں اور لڑائیاں اور جھگڑے اور مسٹرسٹ یہ انسیکیورٹیز کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ جو ساس بہو کے جھگڑے ہیں اس میں بیسیکلی یہی چیز ہوتی ہے. وہ اس طرح سے سیکیور ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو وہ غلط کام نہیں کرتا. بالکل. کیونکہ اس کو پتا ہے میں غلط کام کر رہا ہوں تو مجھے اللہ تعالیٰ واچ کر رہا ہے، تو ہر کام کرنے سے پہلے سوچتا ہے کہ اس کے کانسیکوینسز کیسے ہوں گے، تو اس طرح سے وہ خود سیکیور ہو جاتا ہے غلط کام کرنے سے. شاباش، بالکل صحیح جواب ہے کہ جب اس کو یہ یقین آ جاتا ہے کہ اللہ کو سب پتا ہے تو پھر وہ غلط کام نہیں کرتا، وہ کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہیں کرتا، غیبت نہیں کرتا، یا اگر کہیں ضرورت پیش بھی آ جائے کسی یعنی رائے دینے کی تو بہت محتاط اور سنبھل کر بات کرتا ہے، یعنی وہ غافل نہیں رہتا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اللہ کو پتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں اس وقت. لہذا جب وہ کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا، کوئی غیبت نہیں کرتا، کسی کے لیے کوئی برا نہیں چاہتا، کوئی غلط ایکشن نہیں لیتا، تو اس کے اندر اتنا اطمینان ہوتا ہے کہ میں نے کسی کے ساتھ برا کیا ہی نہیں، جو میں نے کسی کے لیے برا نہیں کیا، میں نے کسی کے لیے برا سوچا نہیں، میں کسی کو نقصان دینا نہیں چاہتی، تو مجھے کس بات کا فکر ہے، کس قدر اطمینان ہوگا، کس قدر وہ اندر سے یعنی اس کو ایک سیکیورٹی کی کیفیت ہوگی، میرا نہیں کچھ جاتا. یعنی انسان ایک طرح سے وہ جو کانفیڈنس کا وہ لیول ہے نا وہ اپنی ذات پر نہیں اللہ کی ذات پر ہوتا ہے. اور یہ حضرت خدیجہ کے اندر کس درجے کا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا سے آ کر کہا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے. فرشتے کو دیکھنے کے بعد ان کی جو کیفیت ہوئی تھی تو حضرت خدیجہ نے کیسی کیسی تسلیاں دلائی تھی، کس طرح کے الفاظ تھے جن سے ان کو سیکیور کیا تھا کہ آپ ڈرے ہی نہیں ہیں. کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ کے ساتھ نہیں برا ہو سکتا. اتنا یقین، اتنی تسلی، کیونکہ آپ سب کے ساتھ اچھا کرتے ہیں. آپ مجبور فقیر کو کما کے دیتے، تکسب المعدوم، کمائی آپ کرتے ہیں، ضروریات ان کی پوری کرتے ہیں، ان کی خاطر کماتے ہیں. جو شخص کسی اور کے لیے محنت کر رہا ہو اس کے اندر کیا سکون ہوگا. کیونکہ عام طور پر یہ ہوتا ہے نا کہ جب ہم 4 پیسے کما لیتے ہیں تو پھر ہم بخیل بھی ساتھ ہی ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں میں نے محنت کی ہے، اس پر میرا ہی صرف حق ہے، کسی کو میں کیوں دوں. اور ایک شخص اپنے ہاتھ کی کمائی سے کماتا ہے کچھ اور پھر اپنی ذات پہ بھی خرچ کرتا ہے، اولاد پہ یا اور رشتہ داروں پہ، سب پہ، خاص طور پر ضرورت مندوں پہ، تو اس کے اندر کس درجے کا اطمینان ہوگا. اور اسی طرح ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی مثال کہ جیل میں جاتے ہیں تو تنہائی، اور اگر کسی ملک بدر کر دیے جاتے ہیں تو سیر و سیاحت سوچتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. کس قدر اطمینان ہے. کیونکہ جو شخص اللہ کو جان کر سارے کام کرتا ہے پھر وہ ہر حال میں راضی بھی رہتا ہے. دادا یہ اطمینان اس سے بھی تو جنریٹ ہوتا ہے نا کہ جب آپ کو یہ یقین ہو کہ ان یمسسک اللہ بدر فلا کاشف لہ الا ہو، تو جب یہ یقین اللہ تعالیٰ پہ آ جاتا ہے تو آپ آس پاس کسی چیز سے خوف نہیں کھاتے ہیں. نہیں کھاتے، بالکل. اور پھر انسان کی نیت بھی خالص ہوتی ہے نا کہ چونکہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ جانتا ہے، تو پھر مجھے اسی کے لیے سب کچھ کرنا چاہیے، اور وہ ریوارڈ دینے والا بھی ہے. یعنی ہمیں اپنے اعمال دکھانے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے کہ ہم لوگوں سے ریوارڈ چاہ رہے ہوتے ہیں، خواہ وہ تعریف کی شکل میں کیوں نہ چاہیں. تو جب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو پتہ چل گیا ہے، نہیں ان کو نہیں چلا نہ صحیح، اللہ ان کے دل میں بھی ڈال دے گا. کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ اس کو اگر میں نہیں بتاؤں گی تو اس کو کیسے پتہ چلے گا. نہیں بھائی، اللہ بتا دیتا ہے، دوسروں تک خیر کی خبر پہنچ جاتی ہے. ہر چیز اپنے ذمہ کیوں لے رکھی ہے آپ نے. انسان نہ صرف یہ کہ خود اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے بلکہ دوسرے لوگ جو اس کی خوبی سے حق بات کہنے سے واقف ہو جاتے ہیں وہ بھی اس کی غیر موجودگی میں اس کی بات کی حفاظت کرتے ہیں. اگر کوئی یہ بھی کہتا ہے کہ بھائی فلاں نے فلاں بات اس کے متعلق کہی تو دوسرے لوگ کہتے ہیں نہیں وہ ایسا ہے ہی نہیں، وہ کہہ ہی نہیں سکتا. بالکل تو بالکل. دوسرے لوگ دوسرے بھی اس کے لیے اچھے گواہ بن جاتے ہیں. قتادہ کہتے ہیں ما اقبل عبد بقلبه الى اللہ الا اقبل اللہ بقلوب المؤمنین الیہ حتی یرزقہ مودتہم، کہ جب کوئی بندہ اپنے دل کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یعنی اللہ کی طرف راغب ہو جاتا ہے، تو اللہ مومنوں کے دلوں کو اس کی طرف متوجہ کر دیتے ہیں، اس کی طرف راغب کر دیتے ہیں. آپ اللہ کے ہو جاتے ہیں، اللہ اپنے بندوں کو آپ کی طرف متوجہ کر دیتا ہے. حتی یرزقہ مودتہم، یہاں تک کہ وہ اس کو رزق عطا کرتا ہے ان کی محبت کا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دوسرے کو یہ بتائیں گے ہم آپ سے محبت کرتے ہیں تو اس کی محبت ہمیں ملے گی، اور آپ نے دیکھا ہوگا
کتنی ہی دفعہ ہم کچھ لوگوں کے سامنے رو پیٹ کے بھی بتاتے رہتے ہیں کہ ہم تم سے محبت کرتے ہیں، لیکن وہاں سے کوئی جواب ہی نہیں آتا. تو راستہ بندوں کی محبت حاصل کرنے کا بھی کیا ہے؟ اللہ کی طرف متوجہ، اللہ کے بن جاؤ، وہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. ہماری ٹیچر نے ایک بات ہمیں سکھائی تھی کہ جب کہیں بھی داخل ہوں تو اس کا ایک ادب ہے. اگر کسی کے گھر میں داخل ہوں، دروازہ کھلا ہے تو اس کو کھلا ہی چھوڑ دیں، اگر بند ہے تو بند کر کے اندر آئیں. یعنی اپنی مرضی سے ایکشن نہ لیں. کسی نے کسی مقصد سے ہی کچھ کھولا یا بند کر رکھا ہوگا، اور اگر لینا ہو ایکشن تو پہلے گھر والے کی اجازت لیں. تو مجھے کبھی یہ بات اپنے استاد کی نہیں بھولی. بعض باتیں ہوتی بہت چھوٹی ہیں لیکن بہت زبردست مینر سے تعلق رکھتی، اور عموماً گھروں میں انہی چیزوں پہ لڑائی ہو رہی ہوتی ہے. وہ ایک دروازہ کھولا، دوسرے نے بند کر دیا، وہ چیخ چلا رہا ہے، آوازیں دے رہا ہے کہ یہ تم نے ایسا کیوں کر دیا. صرف یہی نہیں، اور بھی چیزیں، جو مثلا پانی کہیں رکھا تھا وہ دوسرے نے اٹھا دیا وہاں سے، وہ چیزیں دوسروں کے لیے اذیت کا باعث ہو جاتی ہیں. السلام علیکم اساتذہ. One thing I want to share, like as just you said that we say to our children that you know what you did, although we don't know it, right? And then what happens that after certain times, like certain period of time, the children also know that what you were saying is what it was a lie, and then it creates a mistrust rather than a trust. Yes. And then after certain times that they know that okay, mama doesn't know. ساری خرابیوں کی جڑ. Exactly. So it's better than saying that we know. We should tell them that Allah subhanahu wa ta'ala knows what you are done, what you are doing, and what you know. And the second thing is, like here Allah subhanahu wa ta'ala say that if two people are whispering, third one is Allah subhanahu wa ta'ala. And the same, but that's what my opinion is. The same rule applies when we do backbiting. We think nobody knows. Only I'm telling to this person, and we don't know that Allah subhanahu wa ta'ala knows. And sometimes when the other person, third person who was doing backbiting, and so you said like this, I said, no, how come you know this? I only said to that person, and then we were, in keep over thinking in our heart, we said to only one person, how come that person came to know that, I said this. But we forget that Allah subhanahu wa ta'ala knew and we're doing this thing. And if we remember this ayah, and I mean, this bad habit if we get rid of it, this bad habit as well. That we should not do the backbiting because Allah is the one who knows. بالکل. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اتنا دکھی ہوتا ہے، اتنا پریشان ہوتا ہے کہ اس کو یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا دعا مانگے، کیا کہے اللہ کو. تو صرف اگر اتنا بھی کہتے اللہ تعلم حاجتی، تو میری حاجت جانتا ہے، تو میری ضرورت سے مجھ سے زیادہ واقف ہے، مجھے تو اس وقت یہ بھی نہیں پتا کہ مجھے اپنے لیے کیا مانگنا چاہیے. کبھی ایسی سچویشن بھی ہو جاتی ہے نا کہ انسان ڈیسائیڈ ہی نہیں کر پاتا کہ یہ مانگے یا وہ مانگے، کدھر جائے. تو پھر جب انسان اللہ پہ چھوڑ دیتا ہے اور صرف اس کے علم کی صفت سے اس کو پکارتا ہے، کہتے ہیں نا اللہ کے ناموں کے ساتھ اس کو پکارو، تو اس کی صفات اور اس کے ناموں کے ساتھ جب ہم اس کو پکارتے ہیں اور زبان سے کچھ مانگتے بھی نہیں، تو وہ ہمیں جانتے ہوئے جان کر اس کے مطابق ہماری حاجت پوری کر دیتا ہے. I was thinking that when we are afraid of people, as you were talking about being afraid of people and not, na'uzubillah, be afraid of Allah subhanahu wa ta'ala, then whatever we want to do, whether it's ghiba or theft or whatever, small or big, then we avoid people and we go in a corner and we talk. And then even the kids, then they will not be in the gathering with us and they will go somewhere else and do some mischief, so that people like parents and relatives and whoever is there does not know what we are doing. Yes. So the root cause is that we need to be afraid of Allah. Yes. We need to know that He knows everything. So you're right, when this iman settles in your heart, then yes, it's easier. And each and every sifat of Allah subhanahu wa ta'ala increases our iman and completes our iman. ہم سب کو اللہ کی عبادت سے پہلے اللہ کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے، اس کی عبادت سے پہلے. ایک تو یہ فارمل طریقے سے ہم سیکھتے ہیں، لیکن انفارمل طریقے سے بچپن سے ہی یہ چیز پہلے سکھانی چاہیے. اللہ کا تعارف پہلے کرانا چاہیے، اس کے بعد اللہ کا حکم بتانا چاہیے. ہم 6-7 سال کی عمر تک تو بچے کو کچھ بتاتے نہیں، پھر کہتے ہیں ہاں نماز کا حکم ہے. 6 سال میں، پھر 7 سال میں اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. وہ جانتا ہی نہیں کہ کیوں کروں، کس کے لیے کروں، لہٰذا وہ اس کو اپنے لیے بوجھ سمجھتا ہے. کوئی انجوائے تو کرتا ہی نہیں اس نماز کو، اور نہ محبت سے پڑھتا ہے، نہ اس کے دل میں شوق ہے کہ کس کے لیے کر رہا ہے، اس کو نہ وہ سامنے ہے، نہ اس کو وہ جانتا ہے. اس کی عبادت میں کیا لذت ہوگی. مجھے بڑی اچھی بات کی تھی میری بہن نے جب میں ادھر نہیں آئی، تو اس نے مجھے کہا کہ rather than checking the devices of your daughter,
Tell her that Allah is watching you. تو اللہ کے ساتھ جو رابطہ ہے, اللہ کے ساتھ جو محبت ہے بچے کے دل میں ڈال دی جاتی ہے جب, تو ہمیں ان کے بیگ چیک کرنے کے لیے ان سے کہنا کہ اپنی ڈیوائس چیک کراؤ اس میں کیا ہے, ان کے ای میل چیک کرنا, آپ کے اوپر سے یہ سردردی ہی ختم ہو جاتی ہے. آپ کو پتا ہے کہ آپ کا بھی اتنا ہی حساب ہے جتنا آپ کے بچے کا حساب. اللہ تعالیٰ سب کو دیکھ رہا ہے. بالکل. مجھے اس پہلے بھی میں نے کہا نا کہ ذمہ داری ہماری کم ہو جاتی ہے اور بچے پر خود ذمہ داری بڑھ جاتی ہے, وہ اپنی ذمہ داری خود لینے لگتا ہے. ورنہ ہم ہی ساری زندگی گلٹ میں رہتے ہیں کہ ہم نے صحیح تربیت نہیں کی, ہمارا قصور ہے. نہیں, ہم اپنا فریضہ ادا کر دیں, اپنا ہوم ورک کر لیں, اس کے بعد اگر نہیں مانتے تو ہر وقت اپنے آپ کو جلائیں کوڑے نہیں, کیونکہ بہت سے لوگ اولاد کی یا تو بھٹکنے کے غم میں مبتلا رہتے ہیں یا ان کی دنیاوی ناکامیوں پہ غم میں مبتلا رہتے ہیں, اور اس میں جو والدین بڑھاپے کو پہنچتے ہیں اولاد کی وجہ سے باہم جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں یا ایک دوسرے کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنا سکون برباد کر دیتے ہیں, اپنا بڑھاپا غارت کر دیتے ہیں. وہ زندگی جو عبادت کی ہونی چاہیے اور وہ جو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ہونی چاہیے, وہ اسی لڑائی جھگڑے چک 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 میں گزر جاتی ہے کہ یہ جو یہ کر رہا ہے نا, یہ کر رہی ہے, یہ تمہاری وجہ سے ہے, تم نے ایسے کہا, تم نے وہ کہہ دیا, تم نے وہ کہہ دی, کیونکہ ہوم ورک جو نہیں کیا بچپن میں کرنے کا تھا نا. یہ تو چلے بچپن میں نہیں, اب بھی کر سکتے ہیں, کہ بجائے اس کے کہ اس بچے کو بھی ہر وقت ایک تانوں کا نشانہ بنا کے اور بگاڑنے کی بجائے اس سے بات کریں. مثلا ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں. بعض اوقات بچے جب باپ ڈانٹتا ہے نا تو ماں کے پاس آ جاتے ہیں, کیونکہ ماں ذرا سافٹ کارنر ہوتا ہے, یا پھر کبھی باپ زیادہ سافٹ ہوتا ہے تو ماں ڈانٹتی ہے تو باپ کے پاس چلے جاتے ہیں. اٹ از ویری نیچرل, ہم سب نے بھی یہ کیا ہوگا یا دیکھا ہوگا ایسے. اب جب بچہ آپ کے پاس آتا ہے نا تو اب یہ وقت ہے یا اس کو بنانے کا یا اس کو بگاڑنے کا. کچھ مائیں بچے کی ہاں میں ہاں ملا کے باپ کے خلاف بگاڑ دیتی ہیں بچے کو. اب وہ تربیت کے سخت خلاف ہے کہ باپ ماں کے یا ماں باپ کے خلاف بچوں کو کرے. وہ وقت یہ نہیں کہ ہاں تمہارا باپ بڑا ظالم ہے اور میں بھی بڑی تنگ رہی ہوں, پھر اپنی ساری زندگی کی کہانی لے بیٹھے کہ ہاں تمہارے باپ نے میرے ساتھ بھی یہ کیا تھا. اس وقت یہی کہنے کی ضرورت ہے, بیٹا دیکھو اللہ تو جانتا ہے نا کہ تم صحیح کر رہے ہو اور تم محنت کر رہے ہو, تو تم تسلی رکھو, ایک دن تمہارا باپ دیکھ لے گا کہ تم کیا بن کے نکل رہے ہو. تو اس سے انسان کے اندر ایک تسلی آ جاتی ہے, اپنے اندر بھی آ جاتی ہے, بچے کو بھی ایک ڈھارس ملتی ہے, اور اس کو بھی پھر وہ سبق ملتا ہے اس وقت کہ ہاں وہ اللہ کے آگے جواب دے باپ سے زیادہ. لیکن ہم چونکہ خود بھی ہمارا ایمان متزلزل ہوتا ہے, لہذا نہ خود سمجھ آتی ہے اور نہ اس کو صحیح طور پہ گائیڈ کر سکتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ حالات و معاملات گمبھیر ہوتے چلے جاتے ہیں. تو اللہ کے بارے میں جاننا جو ہے وہ ایک عبادت ہے. یہ علم جو اس وقت آپ حاصل کر رہے ہیں نا, ویسے ہی علم حاصل کرنا ایک عبادت ہے, لیکن اللہ کے بارے میں علم حاصل کرنا ایک عبادت ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ جو یہ چاہتا ہو کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرے جس طرح عبادت کا حق ہے, تو پھر اس کو چاہیے کہ اللہ کو بھی اس طرح پہچانے جس طرح پہچاننے کا حق ہے. ٹھیک ہے نا. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ, یہ جاننا پڑے گا. تو سب سے پہلا اور سب سے بڑا فریضہ اللہ عز و جل کی معرفت حاصل کرنا ہے, اس کے اسماء کی, اس کی صفات کی, اس کے افعال کی. اور پھر یہ معرفت بھی قرآن و سنت کے ذریعے. السلام علیکم. I was thinking that the more we learn about things, the more we realize how helpless we are. So the more knowledge we gain, whether it is about ourselves or our people or our circumstances, the more weak we feel. No? I almost feel that knowledge does not make us powerful as human beings. It only makes us realize how weak we are. You know, for example, you can know about your illness. You can't do anything about it. You can know about your children, their mistakes, their weaknesses, their sins, but you can't do anything about it. You can know about the weather, you can know about politics, you can't do anything about it. It only makes you realize how helpless and weak you are. ابھی جیسے برما کے بارے میں جو کچھ بھی ہم دیکھتے ہیں, اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں. کس سے کرتے ہیں؟ اللہ سے کرتے ہیں, کیونکہ ہمیں یہ پتا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے, اللہ ہی کرے گا, اللہ ہی کر سکتا ہے. سونامی کا سنتے ہیں, ہاروی کا سنتے ہیں, ارما کا سنتے ہیں, دیکھتے جاتے ہیں, پڑھتے جاتے ہیں. کیا کر سکتے ہیں؟ کیا کر سکتے؟ دعا ہی کر سکتے, اور وہ بھی اس سے کرتے جو سب کچھ کر سکتا ہے. ہم یہی ہیں.
Sadhji, I wanted to add something, if Sister Temia permits, to her comment, that yes, as much as we know ourselves and our surroundings, we feel weak and strong, except this ilmullah. The more we know Allah subhanahu wa ta'ala, it starts to bring back that strength, and you feel that because He's a source of all strength, the more you know Him, even though that feeling of helplessness for ourselves and things around is there, but you feel so strong that I know Him, and if I have connection with Him, He can change all this. ایمان gets stronger and stronger. اپنے بارے میں یہ یقین آتا ہے کہ ہم کمزور ہیں. ہم صرف اس وقت طاقتور ہیں جب ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ہے. وہ چھوڑ دے تو پھر تمہارا کوئی مددگار نہیں. وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ. So I was thinking how the angels, when Adam alayhi salam was created, they said, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. And that realization helps you obey Allah more. The more you know Him, yes, you recognize you're weak. And then you turn to Him. There is no other way, right? And then you want to know how else can you obey Him? What more can you do? And then you become self-motivated in terms of finding ways to obey Him. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. استاذہ دورے قرآن کے دوران میں یہ فیل کرتی تھی کہ جب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ آیات آتی تھی تو لوگ جمائی لینے یا جیسے توحید والی جو صورتیں ہیں ان میں ڈھیلے پڑ جاتے. تو میں نے نوٹس کیا, میں نے کہا یہ آیات ہیں جس کے اوپر آپ نے ہوش میں آ جانا ہے. یہ اللہ کی باتیں, آپ کے کان کھڑے ہو جائیں, آپ کا دماغ روشن ہو جائے, بجائے اس کے کہ سٹوریز کے اوپر دھیان دینا, اس میں زیادہ واقعات میں خوشی محسوس کرنا, اور جب اللہ تعالیٰ کی توحید یا اس کی نشانیوں کی بات آئے تو آپ ڈھیلے پڑ جائیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور یہ استاذہ اب مجھے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کتنی پیاری چیزیں ہیں, یعنی ہمیں پتہ ہے یہ چیزیں, لیکن جب ان کی ریئلائزیشن آتی ہے تو آپ کا اندر روح تازی ہو جاتی ہے. بالکل. Ustadji, I was thinking last Friday we studied about the Qudra of Allah subhanahu wa ta'ala, and this being ilm of Allah. And in the dua of istikhara, this is what we're saying, that right, you have the Qudra and you have the knowledge, and we don't. We're acknowledging that and we're saying we don't have the Qudra and we don't have the knowledge, and you have the Qudra and you have knowledge. So when you do istikhara, alhamdulillah, the beautiful sunnah that is there, again that lightens us, like you said, that it relieves our burdens. Otherwise it would weigh us down, but it relieves us. The Qudra of Allah and the ilm of Allah, it makes us light and it can let us breeze through the storms of life. وقال اللہ تعالی, اور اللہ تعالی نے فرمایا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. And indeed, your Lord knows what their breasts conceal and what they declare. And there is nothing concealed within the heavens and the earth except that it is in a clear register. اب یہاں جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں, خاص طور پر سینوں میں اور زمین میں یا آسمان میں, ان سب کا ذکر بھی ہے کہ وہ بھی اللہ کے علم ہے. اللہ کے لیے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. نیکسٹ. قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Say, whether you conceal what is in your breasts or reveal it, Allah knows it. And He knows that which is in the heavens and that which is on the earth. And Allah is over all things competent. یہاں اللہ کے علم اور قدرت دونوں کا ذکر ایک ہی آیت میں آیا ہے. وقال اللہ تعالی, اور اللہ تعالی نے فرمایا, قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. Say, would you acquaint Allah with your religion, while Allah knows whatever is in the heavens and whatever is on the earth, and Allah is knowing of all things? وقال اللہ تعالی, اور اللہ تعالی نے فرمایا, وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. And know that Allah knows what is within yourselves, so be aware of Him, and know that Allah is forgiving and forbearing.
اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود ہی فرما رہے ہیں کہ اللہ چونکہ تمہارے دلوں کے حال بھی جانتا ہے تو اس لیے اللہ سے ڈرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان خیالات پر تمہاری پکڑ ہو جائے. اور یہ بھی جان لو کہ اللہ غفور حلیم ہے، یعنی اگر تم جان بوجھ کے وہ باتیں نہیں سوچ رہے، ویسے ہی وسوسے تمہارے اندر آ گئے ہیں اور تم ان کو بولتے نہیں ہو، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بھی ہے. اللہ کو انسان کی کمزوریوں اور انسان کی لمٹس کا پتہ ہے. اس میں ایک بڑی فائن لائن ہوتی ہے نا کہ انسان بعض اوقات جج نہیں کر سکتے کہ کس نے کوئی کام جان بوجھ کے کیا ہے اور کس سے غلطی ہو گئی ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ مثلا آپ کسی کے پاس سے گزر رہے ہیں اور اس نے پانی یا دودھ رکھا ہوا اور وہ آپ اس طرح گزرتے کہ وہ نیچے گر جاتا ہے. اب آپ کہتے سوری مجھے پتا نہیں چلا، جبکہ آپ کو پتا تھا کہ یہاں پانی ہے اور احتیاط سے گزرنا ہے، آپ نے احتیاط نہیں کی. تو دوسرا شخص کیا کہتا ہے؟ آپ بے شک زبان سے کہتے سوری مجھے پتا نہیں تھا، لیکن آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ کو پتا تھا. وہ کہتا نہیں تم نے جان بوجھ کے کیا. اب دونوں میں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، اب گلاس ٹوٹ جاتا ہے، اب دودھ گر جاتا ہے، اب نقصان ہوا اس شخص کا. لیکن اس شخص کو واقعی قصوروار ٹھہرائیں یا نہ ٹھہرائیں، کیسے فیصلہ ہوگا؟ ہمیں تو نہیں پتا. صرف وہی صحیح فیصلہ کر سکتا ہے جو انٹینشن بھی جانتا ہو اور انسان کی بدنیت ہی جانتا ہو یا انسان کی غفلت سے واقف ہو کہ ٹھیک ہے اس کو واقعی نہیں پتا تھا. کیونکہ ہم کوئی پروف نہیں دے سکتے کہ ہمیں نہیں پتا تھا. بعض اوقات واقعی نہیں پتا ہوتا اور بعض اوقات پتا ہوتا ہے اور جان کے کہتے نہیں پتا. تو اس طرح کے بہت سے معاملات ہوتے ہیں کہ جن میں دیکھنے میں ایک عمل غلط نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں وہ غلط ہوتا نہیں. تو صرف جانتا نہیں، اس کو پہچانتا بھی خوب ہے. تو اس لیے کچھ بھی کرو اللہ سے ڈرو. وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالی نے فرمایا، وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ. And He is Allah, the only deity in the heavens and the earth. He knows your secret and what you make public, and He knows that which you earn. ویری کلیئر، بہت واضح آیت ہے. چھپی ہوئی چیز بھی، سامنے کی ہوئی، دل والی بات، زبان والی بات، اور ہمارے ہر ایکشن اور ہمارے ہر کام کو خوب جانتا ہے. وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالی نے فرمایا، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. He knows what penetrates into the earth and what emerges from it, and what descends from the heaven and what ascends therein, and He is the merciful, the forgiving. اگین زمین کے اندر جانے والی ہر چیز، چاہے انسان ہے مرنے کے بعد، یا بارش کا پانی ہے، یا جو بھی چیز گرتی ہے زمین میں جاتی ہے، اور جو کچھ وہاں سے اگتا ہے، نکلتا ہے، باہر آتا ہے، پھٹتا ہے، اور جو آسمان تک چلا جاتا ہے اور جو آسمان سے نیچے اترتا ہے، سب کا علم اس کو ہے. کچھ چیزیں تو ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ اوپر کیا جا رہی ہیں، لیکن کچھ تو ہمیں نظر بھی نہیں آتی، جیسے روح کا جانا نظر نہیں آتا. اور آپ نے کبھی دیکھا ہوگا یہ جو سول ایویشن ہوتا ہے، یہ جہازوں کو جو کنٹرول کرتے ہیں، اگر ان کی کسی ویب سائٹ پہ جا کر آپ دیکھیں تو اس وقت دنیا میں کتنے جہاز اڑ رہے ہیں اور کس کس جگہ سے اڑ رہے ہیں، تو وہ ایسے لگتے ہیں پرندے پھیلے ہوئے فضا میں. تو میں سوچتی ہوں کہ دنیا میں ہر ملک میں ایک وقت میں کتنے لوگ مر رہے ہوتے ہیں نا، تو کتنی روحیں اوپر جا رہی ہوتی ہوں گی، فرشتے جا رہے ہیں اور اوپر سے اتر رہے ہیں، آ رہے ہیں. اگر ان کی کوئی تصویر کھینچ کے ہمیں دکھا دے، کوئی ویڈیو بنا کے دکھا دے تو ہمارا کیا حال ہو. اس کو سب پتا ہے کون جا رہا ہے اوپر، کس کی روح اوپر جا رہی ہے اور کس کی روح نیچے پھینکی جا رہی ہے، پٹکی جا رہی ہے، اور کس کی روح ماں کے پیٹ میں ڈالی جا رہی ہے اور کون سی نکالی جا رہی ہے، سب اس کے علم میں ہے. وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالی نے فرمایا، هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. It is He who created the heavens and the earth in 6 days and then established Himself above the throne. He knows what penetrates into the earth and what emerges from it, and what descends from the heavens and what ascends therein. He is with you wherever you are, and Allah of what you do is seeing. This is so heavy کہ هو معكم أينما كنتم، کہیں بھی چلے جاؤ، اندھیرے میں ہو،
گھر میں ہو، باہر ہو، کام پر ہو، خصوصاً اپنے اپنے کام اور ذمہ داریوں کو ہم دیکھیں کہ ہم کیا نبھا رہے ہیں، کیا نہیں نبھا رہے. اور معکم کا امانہ کیا جاتا ہے وہ اپنے علم کے ساتھ، علم کی بنا پر تمہارے ساتھ، اس کا علم تمہیں گھیرے ہوئے ہے اور جو بھی تم کر رہے ہو وہ دیکھ رہا ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ کبھی آپ مکہ میں ہو اور اذان ہو رہی ہو اور نیچے آپ منظر دیکھنا شروع کر دیں. اگر آپ سڑک کے اوپر ویو دیکھ سکتے ہیں، کچھ لوگ دوڑ دوڑ کے مسجد کی طرف جا رہے تھے، یعنی ان کی بہت توجہ کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ واپس آ رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ دائیں یا بائیں جا رہے ہوتے ہیں، کاٹ رہے ہوتے ہیں ان کو، اور رکاوٹیں پیدا کر رہے ہوتے ہیں راستے میں. کبھی آپ کو بالکل ہائیسٹ بلڈنگ پر منظر دیکھنے کا اتفاق ہو تو کعبہ کے چاروں طرف سے جو ٹریفک آ رہی ہوتی ہے اور جاری ہوتی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. کبھی ٹی وی پر پورا وہ اوپر سے دکھاتے ہیں منظر، تو اس کو دیکھ کے بہت فیسینیٹ ہوتے ہیں کہ یا اللہ تو جانتا ہے کہ کون کس نیت، کس ارادے، کس تیزی، کس شوق، کس جذبے کے ساتھ جا رہا ہے، اور کون بوجھل قدموں کے ساتھ جا رہا ہے کہ اچھا پھر اذان ہو گئی ہے، اب جانا پڑ گیا ہے، تھکے ہوئے ہیں، نیند میں ہیں. ٹھیک ہے اگر شوق سے جا رہے ہیں، مگر انسانی کمزوری ہے، انسان تھک بھی جاتا ہے، نیند بھی ہے، لیکن پھر بھی جا رہا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ہر وقت ایکسائٹمنٹ میں ہی ہو، اور نہ یہ مطلوب ہے کہ ہم ہر وقت ایکسائٹڈ ہی ہو کر جائیں، لیکن اس کے لیے اٹھنا اور جانا، وہ کہتے ہیں نا نکلو خواہ بوجھل ہو یا ہلکے. تو ہر ایک کے جانے کا اجر فرق ہے. رائی کے دانے برابر بھی نیت میں کمی بیشی ہے تو اس کا بھی اجر الگ ہے. اسی طرح جب صبح لوگ آ رہے ہوتے ہیں نا تو اوپر سے بعض اوقات میں دیکھ رہی ہوتی ہوں کچھ لوگ گاڑی سے نکلتے ہیں بہت ایکٹیولی، بہت خوشی خوشی کے ساتھ کام پہ اندر آ رہے ہوتے ہیں یا پڑھنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ کسی اور طرح، کچھ کسی اور طرح. تو میں سوچتی ہوں کہ ان کو نہیں پتا نا کون دیکھ رہا ہے. یہ نہیں کہ میرا کام یہی ہے کہ میں دیکھتی رہوں، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کوئی کام کرتے کرتے آپ کی نگاہ نیچے. آپ سب کے ساتھ ایکسپیرینس ہوا ہوگا، گھر میں بھی اپنے اپارٹمنٹ سے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں نیچے کی کیا ہو رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، اور ان کو نہیں پتا ہوتا اوپر سے ہمیں کون دیکھ رہا ہے. اگر یہ پتا ہو تو انسان ہر وقت کانشیس ہی ہو جائے. تو بعض اوقات ہم اس اترنے میں بڑا ٹائم لگا دیتے ہیں اور جانے میں بھی ٹائم لگا دیتے ہیں، پھر کوئی چیز بھول جاتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، پھر نکالتے ہیں. تو میں سوچتی ہوں کہ اس وقت ہم ریئلائز نہیں کرتے کہ ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ادارے کا نقصان ہے، لوگوں کا ہے، کیا وہ 5 منٹ لیٹ کلاس میں چلے جائیں گے؟ نہیں، 5 منٹ لیٹ جائیں گے تو اس میں جو مس ہوگا وہ ہمارا ہی ہوگا، وہ نقصان ہمارا ہی ہوگا. اور کچھ لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ نہیں یہ 1 سیکنڈ بھی لیٹ نہ ہو، وہ جلدی پہنچے، آگے بیٹھیں. کیا یہ برابر ہو سکتے؟ کیا یہ سب برابر ہو سکتے؟ برابر نہیں ہو سکتے. اور کیا یہ صرف ایک دن کی اٹینڈنس ہوتی ہے؟ کچھ لوگ ہیبیچول ہوتے ہیں نا، انہوں نے آنا ہی لیٹ ہے. کوئی کبھی کبھار لیٹ ہوتے ہیں، ان کے اندر کوئی گلٹ بھی ہوتے کہ آج میں لیٹ ہو گئی. تو ہماری یہ ساری کیفیات، ہمارے ایکشنز، ما تکسبون، یہ کمائی، یہ بھاگ دوڑ، یہ نیتیں، یہ ارادے، سب اس کو پتا ہے. اور ڈرنے کی بات یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ سب کھل کے سامنے آنے والا ہے. اس وقت جو ریگریٹس ہوں گی یوم الحسرہ پہ کہ میں انہیں کیوں نہ اس کو اس سے بہتر کر لیا. اللہ ہمیں اس دن کی شرمندگی سے بچائے. آج ہمیں اپنا نقصان کسی کا نہیں. جب ہم کسی کا بھی کرتے ہیں تو اصل میں اپنا کر رہے ہوتے ہیں. جب ہم کسی کا نقصان کرتے ہیں تو دراصل اپنا کر رہے ہوتے ہیں. کسی کو دھوکہ دیتے ہیں تو دراصل یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، اپنے آپ کو دے رہے ہوتے ہیں. مشکل یہ ہے کہ سب کچھ سامنے آنے والا ہے. ڈرنا اس دن سے چاہیے اور اس دن کی حسرت سے. واللہ بما تعملون بصیر. واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. He is Allah, other than whom there is no deity, knower of the unseen and the witnessed. He is the entirely merciful, the especially merciful. اور یہاں اب الہ کے ساتھ بات کی گئی کہ وہی معبود ہو سکتا ہے جس کا علم اتنا ہو، جو سب کچھ جانتا ہو. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ. Do you not see that Allah is exalted by whomever is within the heavens and the earth, and by the birds with wings spread in flight? Each of them
has known his means of prayer and exalting him, and Allah is knowing of what they do. کیا تم نہیں جانتے، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہے، سب اس کو پاک قرار دے رہے ہیں، اور پرندے بھی پر پھیلائے ہوئے، سب کے سب جانتے ہیں اپنی نماز اور تسبیح، اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اللہ صرف ہماری نمازوں کو نہیں دیکھتا، اللہ ان کی نماز بھی دیکھ رہا ہے اور ان کی تسبیح بھی دیکھ رہا ہے، وہ کیا کر رہے ہیں، سب اللہ کے علم ہے. واللہ علیم بما یفعلون. تو جو رب پرندوں اور پتنگوں کے ایکشن کو جانتا ہے وہ ہمارا کیوں نہ جانے گا. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو بھی ہم نے پڑھا ہے اللہ ہمارے دلوں میں اتار دے اور ہمیں اس کا یقین آ جائے کہ ایسا ہی ہے، تاکہ ہمارے عمل تبدیل ہوں. جیسے آپ نے کہا نا کہ کبھی ہم ادھر کلاس میں آ رہے ہوتے ہیں نا تو سوچتے ہیں کس لیے جا رہے ہیں، کیا نیت ہے کہ بھاگ کے، یعنی آپ کی محبت بھی ہے، لیکن پھر یہ کہنا کہ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا ولوجہک خالصا ولا تجعل فیہ لأحد شیئا. یہ محبت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں خود سے اللہ ہی نے ڈالی ہے بالکل بندوں کی، لیکن اصل میں حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی محبت سب چیزوں پہ غالب ہے، نیت بھی اس کے لیے انشاءاللہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.